السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی خوبصورتی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبروں میں یہ روشنی کا سبب بنیں گی۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ آمین۔ جب تم نماز نہیں پڑھتی تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی، وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی، وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھولے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ زندگی میں تین چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ جسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے مایوسی گناہ ہے۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ کبھی زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ سنو، کیوں ہوتے ہو پریشان، ہمارا اللہ ہے بڑا مہربان۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میرے شب روز یہی دعا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ سورہ واقعہ۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے تو وہ مرجھا جاتی ہے، سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود مرجھا جاؤ گے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پیروں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہاں،
ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ دوستی ہو تو ایسی ہو۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا جوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا جب میں مر جاؤں مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا دوسرا صبر کا۔ یہ جو گزر رہا ہے یہ وقت نہیں زندگی ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجربے سے عبرت حاصل کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر مہربانی کرنا صدقہ ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقوی الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں منتظر رکھیں، الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ ایسی بات کرنا سیکھ لے جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو۔ دنیا میں کوئی آواز اذان سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ روح کی بیماری کے لیے قرآن مجید سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے بہتر ہے۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔
تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ رب تعالیٰ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں شوق سے بہتر صبر ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔